شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وصال سے 3 دن پہلے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں تشریف فرما تھے، حضرت محمد کے حکم کے مطابق آپ کی سب بیویوں کو آپ کے پاس اکٹھا کیا گیا۔ جب سب بیویاں آ گئیں تو حضرت محمد نے سب سے فرمایا، اگر آپ سب کی اجازت ہو تو میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر نہ چلا جاؤں؟ سب نے آپ کی رضامندی کو قبول کرتے ہوئے ہاں کر دی۔ جب سب بیویوں نے نبی اکرم کو حضرت عائشہ کے گھر جانے کے لیے ہاں کر دی تو حضرت محمد لیٹے ہوئے تھے۔ آپ نے اٹھنے کی کوشش کی پر آپ سے اٹھا نہ گیا۔ حضرت علی اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پاس ہی کھڑے تھے۔ انہوں نے آپ کو سہارے دے کر آپ کو حضرت عائشہ کے گھر لے آئے۔ حضور اکرم کا سارا جسم پسینے سے تر تھا۔ حضرت عائشہ کے گھر کے باہر صحابہ اکرام کافی تعداد میں اکٹھے تھے۔ جب انہوں نے نبی کریم کو اس حالت میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی اور حضرت فضل بن عباس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر چل رہے ہیں تو سب پریشان ہو گئے اور کہنے لگے، اے اللہ، ہمارے نبی کو کیا ہو گیا ہے؟ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ میں نے کبھی بھی کسی کا اتنا پسینہ بہتا نہیں دیکھا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم کا مبارک ہاتھ میں اپنے چہرہ مبارک پر بار بار پھیر رہی تھی۔ حضرت محمد کی زبان مبارک پر کلمہ جاری تھا اور فرما رہے تھے کہ اے اللہ تعالی، موت بھی اپنی سختیاں رکھتی ہے۔ حضور اکرم کی حالت کے بارے میں جس صحابہ کو علم ہوتا وہ بھاگا بھاگا مسجد نبوی میں آ جاتا تھا۔ اسی طرح مسجد نبوی میں کافی صحابہ کرام کا ہجوم ہو گیا۔ صحابہ کرام نبی اکرم کی یہ حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو رہے تھے۔ ہجوم کی وجہ سے آوازیں بلند ہونے لگیں۔ جب نبی اکرم نے صحابہ کرام کی آوازیں سنی تو آپ کے پوچھنے پر آپ کو بتایا گیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کی حالت کی وجہ سے سب صحابہ کرام پریشان ہیں۔ نبی اکرم نے صحابہ کرام کے پاس جانے کے لیے اٹھنے کی کوشش کی پر آپ کو اتنی کمزوری ہو چکی تھی کہ آپ سے اٹھا نہ گیا۔ آپ پر 7 مشکیں پانی ڈالنے کے بعد آپ کچھ بہتر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارے کے ساتھ اٹھا کر منبر رسول پر لایا گیا۔ نبی اکرم نے اپنا آخری خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اے اللہ کے بندو، مجھے لگ رہا ہے کہ تم کو میرے پردہ فرمانے کے بارے میں ڈر لگتا ہے۔ سب نے مل کر جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ہاں اللہ کے نبی، یہی ڈر ہے۔ آپ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے بندو، ڈرو مت، میں آپ کو روز کوثر ضرور ملوں گا۔ بے شک میں روز کوثر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ مجھے آپ سب کی دنیا کی تنگ دستی کا فکر نہیں ہے، مجھ کو بس تمہاری دنیا میں رزق کا زیادہ ہونا کی فکر ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ تم دولت کمانے کے چکر میں ایک دوسرے سے برتری لے جانے کی کوشش میں لگ جاؤ، جس طرح مجھ سے پہلی قوموں کا حال تھا، جس طرح ان کو ہلاک کر دیا گیا تھا، ایسا آپ کے ساتھ نہ ہو۔ پھر آپ نے فرمایا، اے لوگو، نماز کی پابندی قائم کرنا اور ہر وقت نماز کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ نماز کی پابندی کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، یہی بات بار بار فرماتے رہے۔ حضور اکرم نے فرمایا کہ عورتوں پر کبھی ظلم نہ کرنا، ہمیشہ عورتوں سے اچھا سلوک کرنا، عورتوں کے معاملے سے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو۔ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندے، تو مجھے چاہتا ہے کہ دنیا کو چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا، اے اللہ، میں تیری رضا چاہتا ہوں، مجھے دنیا کے مال و دولت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ نبی اکرم کا یہ مطلب تھا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کو چن لیا ہے۔ آپ نے اپنی امت کی دعا کرتے ہوئے فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، میرا سلام ہر آنے والے تک پہنچا دینا۔ پھر آپ کو سہارے کے ساتھ اٹھاتے ہوئے گھر لے جایا گیا۔ حضرت عبد الرحمن حضرت محمد کے پاس تشریف لائے۔ حضرت عبد الرحمن کے ہاتھ میں مسواک دیکھ کر حضرت محمد مسواک کو لینا چاہتے تھے لیکن کمزوری کی وجہ سے نہ لے پائے۔ نبی اکرم کی نظر مسواک پر تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم کی اشارے کو سمجھ گئی تھیں۔ انہوں نے حضرت عبد الرحمن سے مسواک لے کر حضور اکرم کے پاس رکھ دی لیکن حضرت محمد اس مسواک کو نہ کر سکے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں نے مسواک کو اپنے منہ میں لیا اور اس کو نرم کر کے نبی اکرم کے منہ میں ڈال دی تاکہ دانت مسواک سے تر رہیں۔
حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ نبی اکرم کے پردہ فرمانے سے پہلے میرا اور نبی اکرم کا لباب اکٹھا کر دیا گیا۔ جب حضرت فاطمہ تشریف لائیں تو انہوں نے اپنے بابا کو دیکھ کر رونا شروع کر دیا تھا، کیونکہ جب فاطمہ گھر آتی تھی تو اللہ کے آخری نبی کھڑے ہو جاتے اور فاطمہ کی پیشانی چومتے تھے۔ اس بار نبی اکرم کو اس حالت میں دیکھ کر فاطمہ کا رونا بند ہی نہ ہوا۔ حضرت محمد نے فاطمہ کو اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اے فاطمہ میرے پاس آ جاؤ۔ جب فاطمہ اپنے بابا کے پاس گئیں تو بابا نے فرمایا، اے بیٹی میں اس رات دنیا کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہا ہوں۔ جب فاطمہ نے اپنے بابا کی یہ بات سنی تو زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ پھر فاطمہ کے بابا نے اشارہ کیا، تو فاطمہ میری بات سن، اور کان میں فرمایا، اے بیٹا میرے سب خاندان سے پہلے تو میرے پاس تشریف لائے گی۔ تو فاطمہ چپ ہو گئی۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت فاطمہ سے دریافت کیا، اے فاطمہ نبی اکرم نے وہ کیا بات کی تھی کہ تو نے رونا شروع کر دیا تھا؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ بابا نے فرمایا تھا کہ میں آج رات دنیا سے پردہ فرما رہا ہوں۔ پھر حضرت عائشہ نے پوچھا کہ وہ کیا بات تھی جس پر آپ مسکرانے لگی تھیں؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ میرے بابا نے فرمایا تھا کہ سب سے پہلے میری بیٹی فاطمہ ہی میرے پاس آئے گی، تو اس بات پر میں چپ ہو گئی تھی۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم نے سب صحابہ اکرام کو گھر سے باہر جانے کا حکم دیا۔ جب سب گھر سے باہر چلے گئے تو حضرت محمد نے فرمایا، اے عائشہ میرے پاس آ جا۔ جب میں پاس گئی تو نبی اکرم نے میرے سینے کے ساتھ ٹیک لگا لی اور ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر دعا مانگی۔ مجھے اعلیٰ رفافت پسند ہے، میں انبیاء، شہداء اور اللہ کے نیک بندوں کو پسند کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میری سمجھ میں آ گیا تھا کہ نبی اکرم اس دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل تشریف فرما ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے سچے نبی، ملک الموت باہر کھڑا ہے اور اندر آنے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ اس سے پہلے کبھی بھی کسی سے ملک الموت نے اجازت نہیں مانگی تھی۔ حضرت محمد نے فرمایا، اے جبرائیل اس کو اندر آنے کی اجازت ہے۔ ملک الموت نے نبی اکرم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہی سلام پیش کیا اور فرمانے لگے، اے اللہ کے نبی مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ نبی اکرم سے دریافت کرو کہ آپ اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے پاس جانا پسند کرتے ہیں۔ نبی اکرم نے جواب دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا پسند ہے۔ ملک الموت نبی اکرم کے سر کی طرف کھڑے ہو گئے۔ ملک الموت کہنے لگے، اے نبی کی پاک روح اللہ کی طرف لوٹ جا، اے محمد کی روح اللہ کی طرف لوٹ جا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر نبی اکرم کی روح قبض ہو گئی اور آپ کا سر مبارک میرے سینے پر پڑا تھا، جو کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ سر کافی بھاری ہو گیا ہے۔ میں سمجھ گئی کہ نبی اکرم پردہ فرما گئے ہیں۔ میری سمجھ میں اس وقت کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں اپنے حجرے سے مسجد کی طرف نکلی اور کہنے لگی، حضور اکرم پردہ فرما گئے ہیں، حضور اکرم پردہ فرما گئے ہیں۔ سب پریشان کی عالم میں رونے لگے۔ حضرت علی جس جگہ کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے۔ اپنی جگہ سے دوسری جگہ جانے کی طاقت ہی نہ رہی۔ دوسری طرف حضرت عثمان غمزدہ ہو گئے۔ ادھر حضرت عمر جذبات میں کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے، خبردار جس نے کہا کہ نبی اکرم اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، خبردار جس نے کہا کہ نبی اکرم اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں۔ حضرت عمر بار بار یہی الفاظ کہتے جاتے، خبردار جس نے کہا کہ نبی اکرم اس دنیا میں نہیں رہے۔ میرے آقا تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے تشریف لے کر گئے ہیں، جس طرح موسیٰ اپنے رب کے پاس ملاقات کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اب جس کے منہ سے میں نے سنا کہ نبی اکرم وصال کر گئے ہیں تو میں اس کو قتل کر دوں گا۔ اس وقت سب سے زیادہ صبر کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق تھے، جو کہ کسی کو کچھ کہے بغیر نبی اکرم کے پاس تشریف لے آئے اور فرمایا، اے میرے پیارے دوست، اے میرے پیارے دوست۔ پھر نبی اکرم کی پیشانی کو چوما اور فرمانے لگے، اے محمد آپ نے پاک صاف زندگی بسر کی ہے اور پاکیزہ دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں۔ پھر ابو بکر نے باہر آ کر خطبہ دیا اور فرمایا، جو مومن ہے وہ سن لے کہ نبی اکرم کا وصال ہو گیا ہے۔
اے مومنو، اس بات کو جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق نے یہ الفاظ فرمائے تو حضرت عمر کے ہاتھ سے تلوار نیچے زمین پر گر گئی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کے الفاظ سننے کے بعد میرا دل یہ کرتا تھا کہ مجھے کوئی ایسی جگہ ملے جہاں میں تنہا ہی ہوں اور خوب آنسو گراؤں۔ بخاری کی حدیث میں اس طرح روایت ہے کہ شدت مرض کے زمانے میں نبی کریم کی بے چینی بہت بڑھ گئی تھی۔ حضرت فاطمہ تو زہرا نے کہا، آہ ابا جان کو کتنی بے چینی ہے۔ حضور نے اس پر فرمایا، آج کے بعد تمہارے ابا جان کی یہ بے چینی نہیں رہے گی۔ پھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو فاطمہ کہتی ہیں، ہائے بابا جان، آپ اپنے رب کے بلاوے پر چلے گئے۔ ہائے بابا جان، آپ جنت الفردوس میں اپنے مقام پر چلے گئے ہیں۔ ہم حضرت جبرائیل کو آپ کی وفات کی خبر سناتے ہیں۔ پھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دفن کر دیے گئے تو آپ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، انس، تمہارے دل رسول اللہ کی نعش پر مٹی ڈالنے کے لیے کس طرح آمادہ ہو